الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے، اسی کے فضل سے الحمدللہ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ بدر اور احد کے واقعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں 3000 اترے ہوئے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور جب مسلمان صبر اور تقوی کو اپنی زندگی کے ساتھ لازم کر لیں تو پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین سینکڑوں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ ساتھ آگے فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کاٹ دے کافروں کے ایک حصے کو، او یکبتہم، یا اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ پلٹیں نامراد ہو کر۔ بدر کے میدان سے یا احد کے میدان سے جب وہ پلٹیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی جو جڑیں کاٹی اس کی وجہ بیان کی کہ جب وہ پلٹیں تو ناکام اور نامراد ہو جائیں اور اپنے آپ سے مایوس ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہوا یہ کہ جب بدر کے میدان سے واپس مسلمان ہو رہے تھے، کافروں کے بڑے بڑے سردار وہاں مار دیے گئے، تو یہ اندرونی طور پر بڑے پریشان ہو گئے، اور اس خوش فہمی میں یہ مبتلا تھے کہ ہم مسلمان جو مٹھی بھر ہیں ان کو ختم کر ڈالیں گے، لیکن یہاں تو نقشہ ہی پلٹ گیا۔ بدر کے میدان ہو کہ احد کا میدان ہو، اللہ رب العالمین نے محبوب کے قدموں کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، سارا معاملہ الٹ ہو گیا، یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ وہ ذلیل بھی ہو جائیں اور وہ ناکام بھی ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے بڑے بڑے سردار کو مار ڈالا۔ لیس لک من الامر شیء، اس امر سے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، او یتوب علیہم، یا آپ ان پر اللہ تبارک و تعالی رجوع برحمت ہو، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کچھ قراء صحابہ کرام علیہم رضوان کو، جنہوں نے قرات اور قرآن کی تجوید سیکھی ہوئی تھی حضور سے، میرے محبوب نے انہیں کسی علاقے میں بھیجا، تو وہاں کے بدبخت لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا تو اب اس شہید ہو جانے کے بعد حضور تک اس کی خبر پہنچی، اور جب حضور تک اس کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی کہ پیارے حبیب، اس معاملے سے آپ کا کچھ عمل دخل نہیں، آپ کا کام لوگوں تک تبلیغ اور لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس دین کی توفیق انہیں دے یا انہیں عذاب دے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ عذاب کے مستحق ہوئے تو فإنہم ظالمون، بے شک وہ خود ظالم ہیں کہ
کہ انہوں نے دین کی بات کو سمجھا نہیں، دین کو اپنے اچھے انداز میں قبول نہیں کیا، تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے یہ واقعہ جو بیان کیا وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی سبق آموز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 77 کی بات ہے، آج سے تقریباً کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی لگ بھگ، تو کہا کہ نظام مصطفیٰ کی ایک تحریک پاکستان میں چل رہی تھی کہ جن کی بنیاد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی تھی، اور وہ بنیاد 1950 میں رکھی تھی۔ تقریباً 27 سال مسلسل جد و جہد کی کوشش، یعنی جد و جہد کے بعد، کوششوں کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ 77 میں فوج نے مارشل لا لگا دیا اور ضیاء الحق ملک پر قابض ہو گیا۔ آپ کی محنت اتنی رنگ لائی تھی کہ 73 کے آئین کے اندر اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے بنے، ان تمام قوانین میں جو 73 کا قانون ہے اس کے اندر اسلامک شقیں بہت زیادہ موجود ہیں، کہ قرآن کا بھی حدیث کا بھی ذکر موجود ہے، ختم نبوت کی بات موجود ہے، صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر موجود ہے، کافی اسلامی شقیں، یعنی اگر اس کو کھول کر بیان کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی اسلامی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں یا اسلامیات کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ پورا قانون کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو یہ اسی تحریک نظام مصطفیٰ کی برکتیں تھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت وہ تنظیم اتنی پاورفل تھی کہ جو چاہتی اسلامی قانون منوا لیتی۔ اب بس قریب تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جاتا، لیکن یہاں سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ پھر ضیاء الحق نے کیا کیا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کی اس پیاری تنظیم کو دبا دیا، اور پھر اسلام کی بات کی، نماز کی بات کی، قرآن کی بات کی، سب باتیں کی، لیکن نظام یہودیوں اور عیسائیوں کا ہی چلایا پاکستان کے اندر۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو آج پاکستان کے اندر یہودی قانون نہیں ہوتا بلکہ اسلامی قانون ہوتا۔ ان تمام باتوں کے باوجود مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شادی نہیں کی تھی، اور آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا پھر میں شادی کروں گا۔ تو آپ نے اپنی زندگی کا 27 سال، اس سے پہلے آپ کی کتنی عمر ہوگی، آپ نے اپنی زندگی کی قیمتی 27 سال اس تحریک کو دے دیے، لیکن اس کے باوجود ہوا یہ کہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ آپ جب مسجد نبوی پہنچے اور مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی تو وہاں پر ایک بزرگ موجود تھے جنہیں بلی والی سرکار کہا جاتا تھا۔ ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ جو آپ تک تحریر پہنچاتا وہ حضور تک پہنچ جاتی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اب معاملہ کچھ ایسے ہی ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک خط دے رہا ہوں مگر جواب میں آپ کے ذریعے سے نہیں لوں گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے مجھے ڈائریکٹ جواب آنا چاہیے تاکہ میں اپنے دل کو مطمئن کر سکوں۔ آپ نے خط لکھا اور ان اللہ کے مقرب تک خط پہنچایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو خط موصول ہو گیا جواب کے طور پر۔ جب آپ نے اس خط کو پڑھا تو آپ اس قدر روئے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت بیماری میں مبتلا ہو گئی، اور آپ کافی دنوں تک بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسی کیا بات تھی اس کے اندر کہ آپ پڑھتے ہی بیمار ہو گئے، اور آپ نے خط میں کیا لکھا تھا؟ تو آپ نے بات فرمائی کہ میں نے اس خط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی کچھ باتیں کی تھیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی جوانی آپ کے دین کے لیے قربان کر دی، میں نے آپ کی پیاری سنت نکاح تک کو بھی ترک کر دیا، مگر پھر بھی اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہ آیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا میری
محنت میں، کوشش میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا کوئی اور وجہ ہے؟ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب میں ایک جملہ ملا، جس جملے کو سننے کے بعد میں پہلے سے زیادہ جوان بھی ہو گیا، اور اس جملے کو سننے کے ساتھ ہی کچھ میری کیفیت ناساز بھی ہو گئی اور طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ تو کہا جواب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو کہا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے خط مجھے ملا تھا، اس خط میں یہ تحریر تھا کہ عبدالستار، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجے تک جانا نہیں ہے۔ اب تم کوشش کرتے رہو، نتیجہ ہم تک چھوڑ دو، جب نتیجہ اپنے اس منزل تک پہنچ جائے گا خود بخود کام آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بھی ہمیں یہی درس دے رہی ہے۔ ہمارا کام لوگوں تک دین پہنچانا ہے۔ اب وہ اس دین کے ذریعے سے دین کو قبول کرتے ہیں، توبہ کے راستے پر آتے ہیں، یا پھر عذاب کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ اگر وہ اپنے عذاب کو اور رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہوئے تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اور سورہ آل عمران کا 14ویں رکوع کا آغاز ہے، چوتھے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا پر دگنا کر کے، یعنی اس سود میں اضافہ کر کے تم سود کی رقم کو حاصل مت کرو، سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میں نے آپ کو بات ایکسٹرا فون سے بند کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی ممانعت فرمائی ہے۔ سود اصل ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو بینکنگ کا نظام ہے، چاہے اسلامک بینکنگ ہو یا دنیاوی کوئی بھی بینکنگ ہو، اس کا نظام بھی کہیں نہ کہیں سے جا کر سود سے مل جاتا ہے، اور اس میں تو بڑی تحقیق ہے۔ یہ تو ایک الگ ہی عنوان ہے، ہمارا درس کہیں اور نکل جائے گا، مگر میں آپ کو اس بارے میں اتنا بتا دوں کہ سود کھانے اور سود کا کام کرنے والا، سود کھانے والا، سود کا لین دین کرنے والا، بلکہ سود کے معاملے میں تحریر کرنے والا، سب کے سب اس گناہ میں شریک ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ گویا انسان اپنی ماں کے ساتھ گناہ کر رہا ہے۔ اس قدر سود کھانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میں جہنم کا معائنہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے ہیں، اس کے اندر سانپ بچھو وہ ڈس رہے ہیں اور وہ باہر بھی آ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا پیارے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سود خور ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سود لینے یا دینے سے مال میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مال میں برکت داخل کرنا، مال سے برکت کو اٹھا لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ سورہ بقرہ کی تقریباً 150 کے بعد آیتیں جو ہیں، 250 کے بعد جو آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا تفصیلی بیان لکھا ہے، اور اس کے اندر اتنا فرما دیا کہ ہم نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ بظاہر دکھنے میں دونوں کی شکلیں ایک ہی ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ نے اس پیسے کو کسی جگہ انویسٹ کر دیا، آپ کو اس پروفٹ حاصل ہو رہا ہے، وہ آپ کی تجارت ہے، وہ آپ کا حلال مال ہے۔
آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی ادھار لینے آتا ہے، آپ اس کو قرض کے طور پر دے دیں، لیکن اس میں یہ شرط لگا دیں کہ اتنے مہینے میں تمہیں واپس لوٹانا ہے، یا پھر اتنے ہر مہینے تمہیں قسط لوٹانی ہے، اگر تم نے وہ قسط نہ بھری تو پھر فلانی تاریخ کے بعد یہ پیسہ اتنا ہو جائے گا، یہ شرط لگانا یہ سود کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کئی دور میلوں تک پھیلی ہوئی زمین ہوتی ہے، لیکن جب وہ سود کی لعنت میں پڑتے ہیں تو پھر کٹورا لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ سود اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور آج پاکستان کی کرنسی میں بے برکتی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک پورا سود پر چل رہا ہے، اور اتنا قرضہ ہمارا بڑھ چکا ہے کہ آنے والی ہماری نسلیں بھی اگر ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں بھی دینا شروع کر دے گی نا، تو پھر بھی جا کر قرض ہمارا اتر نہیں سکتا ہے، کیونکہ جتنا قرض ہم نے لیا نہیں ہے اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سود پر سود چڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ ہوتا اور ہمارے حکمرانوں کے اندر تپر ہوتی، تو جن سے انہوں نے پہلے لوگوں نے قرضہ لیا تھا ان سے کہہ دے بھائی ہمارے اسلام میں سود نہیں ہے، جتنے قرض کی اماؤنٹ ہے لینا ہے تو لو، نہیں دے رہے تو نہیں دے رہے، ختم، بس بات ختم ہو جائے گی۔ وہ بالآخر کہیں گے کہ بھائی سود کی اماؤنٹ نہ ملے تو صحیح، کم از کم جتنا اماؤنٹ جتنی رقم ہم نے دی ہے وہ تو ہمیں مل جائے۔ اس طرح پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ورنہ آپ اور ہم سب مل کر جتنی قسطیں بھرتے چلے جائیں گے، قسطوں پر قسطیں، قسطوں پر قسطیں، اب تو یہاں تک کہ جو سود کا پیسہ ہے اس کے اوپر بھی سود چڑھ رہا ہے۔ ہماری اصل اماؤنٹ تو ایک طرف رہی، جو اصل اماؤنٹ کے بعد جو سود کی رقم تھی وہ بھی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اس کے اوپر مزید سود چڑھ رہا ہے۔ اب اس کو اتاریں کہ اس کو اتاریں کہ اصل رقم اتاریں، ایک ہی حل ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کے قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنے پر دگنا کر کے سود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس طرح ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن بھی فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب ایک انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو حلال طریقے سے نظام مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو جب ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے اس اسلام کی راہ پر چلنے پر، تو پھر یہ ملک کیوں نہیں سدھر سکتا ہے؟ اور یہ ملک تو ویسے بھی بنا ہے اسلام کے نام پر، اور یہ میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اتنا قرض امریکہ کے اوپر بھی ہوتا نا، یا اتنا قرض فرانس، یو کے اور بڑے بڑے جو سپر پاور ممالک سمجھے جاتے ہیں ان پر بھی اتنا قرض ہوتا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا کے نقشے پر موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ لہذا اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، تو ہمیں بس اپنے ملک کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ تو دراصل کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، مگر ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ ہم بھی کافروں سے بدتر آج زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی عمل ہمارا ایسا دکھا دے جو اسلام کے عین مطابق ہو، کوئی الا ماشاء اللہ کسی کا عمل ہوگا سونے سے لے کر سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے آخری پہر تک، 24 گھنٹے میں شاید کوئی ایک یا دو عمل ہمارے ایسے ہوں گے۔ بلکہ ہم نماز کے لیے بھی آتے ہیں نا، تو اس نماز کے اندر بھی 500 خیالات ہمارے دنیا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پیسے لینے ہیں، اس کو دینے ہیں، یار میری تو جاب نہیں چل رہی، کب ملے گی؟ امام صاحب کو کہوں گا دعا کریں، یہ کر دے وہ کر دیں۔ ہم خالص عبادت کے لیے آتے ہیں تو اس میں بھی 500 خیال ہوتے ہیں، اور امام اگر 3 رکعتیں پڑھا دے یا 5 پڑھا دے، نمازیوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ آج میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ رب کی رحمت دولت کے آنے جانے سے پہچانی نہیں جاتی، بلکہ رب کی رحمت کا اندازہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قانون بن گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے نا رب راضی ہے، اور پیسہ جا رہا ہے رب ناراض ہو گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی کیا حال چال ہے، کیسے،
آپ کی دعا ہے بس، اللہ راضی ہے، ماشاءاللہ مال کی تو ہیر پھیر بڑی ٹائٹ لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے مال کے آنے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو موصول کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مال آ رہا ہے تو رب راضی ہے، مال جا رہا ہے تو رب ناراض ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کی رحمتوں کو پانا چاہتے ہو تو اطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف جلدی دوڑو، ارضھا کعرض السماء، ارضھا السماوات والارض، وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اگر آج کسی کو کوئی طاقتور چیز کی مثال دینی ہوتی ہے نا تو شیر کی دیتے ہیں، یار یہ تو بھائی شیر پتر ہے یار، مطلب بہت طاقتور ہے۔ کسی کو مضبوطی کی مثال دینی ہوتی ہے تو پہاڑ کی دیتے ہیں، یار اس کا جسم تو یار پہاڑ کی طرح ہے بھائی۔ تو ہمارے یہاں پر مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھائی جاتی ہے۔ تو جنت کتنی چوڑی ہے، کتنی بڑی ہے، دنیا میں آسمان اور زمین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑی چیز نہیں ہماری نظر میں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس جنت کی طرف جلدی جلدی بڑھ جاؤ، اس جنت کی بکنگ جلدی کروا لو، اس لیے کہ جنت کی چوڑائی جو ہے نا وہ آسمان اور زمین کی تہہ تک موجود ہے۔ ساتوں آسمان کو آپ یوں لمبا کر دیں، ساتوں زمین کو آپ لمبا کر دیں، جس کونے سے لے کر جس کونے تک آسمان، ساتوں آسمان کی چوڑائی ہوگی، وہ جنت کے دروازے میں داخل ہونے کا حصہ ہوگا۔ مجھے آپ اندازہ لگا کر بتائیے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر جنت تو ایسی نعمت ہے، ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ تو اس کے بارے میں حقیقی کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کسی آنکھ نے حقیقتاً دیکھا ہے، اور نہ ہی اس کی نعمتوں سے لطف اندوز کسی زبان نے کیا ہے، اس کے ذائقے کو کسی زبان نے چکھا ہے۔ ایسی جنت اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ اگر آج میں اور آپ متقین انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو پھر اس جنت کے حصول کو ہم پا سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے، یہ فلسفہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، آج بات چلی ہے تو پھر میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ جب ایک والد کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس والد کے انتقال کے بعد اولاد کو اس کے مال سے حصہ ملتا ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے، ہر جگہ ملتا ہے۔ وراثت جسے کہتے ہیں، بیٹے کا اتنا ہوتا ہے، بیٹی کا اتنا ہوتا ہے، فلانے کا اتنا ہوتا ہے، ماں باپ کا اتنا ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کے جانے کے بعد اس کے مال کو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، جنت جہنم سب بن گئے۔ اب رہے حضرت آدم زمین پر نہیں بلکہ جنت میں۔ قرآن پہلے پارے کے اندر فرماتا ہے کہ حضرت آدم کا پہلا گھر جنت ہے، حضرت حوا کا پہلا گھر جنت ہے، اور ہم سب بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اور جب کسی کا بظاہر انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، پردہ کر لے، تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت آدم کا گھر جنت ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوگی تو ہمیں حصہ ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن لائق اولاد کو ملے گا۔ جو نالائق اولاد ہوتی ہے اس کو پھر والدین حصہ نہیں دیتے۔ وہ نالائق اولاد کون سی ہے؟ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے حضرت آدم کے دین کو چھوڑ دیا، جس رب نے حضرت آدم کو بنایا اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اعمال کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر، تو فرمایا ایسے لوگوں کو حصہ نہیں ملے گا، بلکہ جو ان کے طریقے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان مسلمانوں کو اللہ حضرت آدم کی وراثت سے حصہ دے گا۔ لیکن بس دعا کرتے وقت اتنی دعا ضرور مانگے، یا اللہ جنت تو ملنی ہے، تو نے وعدہ کیا ہے اپنے حبیب سے کہ میں تیرے گناہ گار امتوں کی بخشش فرماؤں گا، ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ بس اتنی سی تجھ سے عرض ہے کہ جب جنت میں داخلہ ہو اور جگہ ملے تو حضور کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ جنت تو ملنی ہے، اور یہ جنت الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے یہ جنت تیار کی ہے۔ اور متقی پرہیزگار کون ہیں؟
آج آپ ہر کسی کو سنتے ہوئے دیکھیں گے، ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے فلانا اللہ کا ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ چلتے پھرتے ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، داڑھی منڈا ہو اس کو بھی اللہ کا ولی۔ یار آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا نہیں، جو بندہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں شریعت کو فالو کرتا نہیں، وہ رب کا متقی پرہیزگار بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن نے متقین کی صفت بیان کی اور فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال آسانی کے معاملات میں، والضراء اور تنگی والی زندگی میں۔ پیسوں کی فراوانی ہے، اللہ کی راہ میں نکال کر دینا کمال نہیں ہے۔ جیب میں کچھ نہ ہو اس کے باوجود صدقہ اور خیرات کرنا پھر جا کر کمال بنتا ہے۔ اصل تو کمال یہ ہے نا، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے روک لے تم اسے دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ قرآن کا بھی فرمان ہے، 24واں پارہ ہے، حامیم سجدہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ مقربین ایسے ہیں کہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو پھر وہ اس برائی کو اچھائی کے راستے کے ذریعے سے دور کرتے ہیں، تو ایسے شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں، اپنی ذات کا غصہ جو پی لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فرما رہا ہے اس کے لیے اپنی پسندگی کا اعلان فرما دیتا ہے، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی کی یہاں پر 3 صفتیں بیان ہوئی۔ مال خرچ کرنا 2 راستوں میں، جب آسانی کے ساتھ ہیں یا پھر تنگی میں ہیں۔ پھر فرمایا اپنی ذات سے تعلق رکھنے والا غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ 3 عادتیں اس آیت کے اندر، اگلی آیت میں بھی متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ 3 آیتیں جو اچھی صفتیں ہیں اگر آپ میں یا مجھ میں موجود ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں۔ لیکن دین کی بات آئے تو پھر معاف کرنا یہ بزدلی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص دین کا نقصان کر رہا ہے، دین کے خلاف بربر کر رہا ہے، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یار میں کیا غصہ کروں، یار چھوڑو بھائی۔ ایسی صورت میں اختیار ہونے کے باوجود آپ نہ بولیں، آپ مجرم کہلائیں گے رب کی نظر میں۔ لیکن اپنی ذات کا معاملہ ہے، آپ معاف کر دیں۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیا زندگی ہے! میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، آپ کی گردن پر چادر موجود تھی، ایک شخص نے حضور کی چادر کو زور سے کھینچا۔ وہ حضور سے محبت کرتا تھا، کیا معاملات تھے، اس نے چادر کھینچی نا، تو آپ کو پتہ ہے اگر یہاں چادر پڑی ہو اور کوئی زور سے کھینچے تو یہاں نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اقدس ہو کہ جو آج بھی جس زمین کے حصے پر پڑا ہے نا، وہ عرش معلیٰ سے افضل اور اعلیٰ وہ زمین بن چکی ہے۔ جس جگہ پر میرے محبوب کا جسم مقدس ابھی بھی ٹچ ہوا ہے، مس پڑا ہے، اس چادر کو جب کھینچا تو کھینچنے کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ انعام کے طور پر عطا فرمائیے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو اسے سمجھاتے یہ کیا کر رہے ہو آپ، لیکن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مسکرا کر دیکھا، اوہ کیا بات ہے۔ حضور کی مسکراہٹ بھی اگر مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے ہمارے اعمال کے، تو ایسے ہیں نہیں، غوث پاک کے صدقے سے کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ وہ مسکرا کر دیکھ کر فرمایا کہ جی یہ چادر حضور نے تحفے کے طور پر عطا فرمائی، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ اسے اور بھی انعام دو۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی
احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارا وقت مکمل ہوا، ابھی متقین کی صفات باقی ہیں، آیت نمبر 134 تک ہمارے درس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلی منگل کو آیت نمبر 135 سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ درس قرآن میں اول تا آخر شرکت کی توفیق عطا فرمائیں، اور رب العالمین ہم سب کو درس قرآن کی دعوت بھرپور طریقے سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔